السلام علیکم۔ اپنے آپ کو دیکھو، اتنی آزمائشوں کے بعد بھی کیسے ثابت قدم ہو، کیونکہ میرا اللہ جانتا تھا کہ میرا بندہ برداشت کر لے گا۔ یقین کرو، تمہاری یہ آزمائش بھی جلد ختم ہونے والی ہے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا گمان بھی نہ کیا ہو، تو اس بات کا پختہ یقین رکھنا، اللہ تمہیں راحتیں بھی ویسے ہی دے گا جن کا خیال تمہارے دل سے بھی نہ گزرا ہوگا۔ بس تم نے صبر اور شکر سے کام لینا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب تم ان دکھوں اور تکلیفوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کو لے کر تم آج ساری رات روتے ہو۔ بہت جلد تمہاری جھولی بھرنے والی ہے، تمہیں سکون دیا جانے والا ہے۔ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن کہا جانے والا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب دعا ایک دفعہ مانگ لی جائے، دل میں شک پیدا نہیں ہوا کرتا کہ قبول ہوگی یا نہیں، کیونکہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ جس سے میں نے مانگا ہے وہ قادر ہے ہر ایک چیز پر۔ میں نے جس سے مانگا ہے وہ ناممکن کو بھی ممکن میں تبدیل کر دینے والا ہے۔ جہاں دعا ہوتی ہے وہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوا کرتی۔ اللہ نے ہمیں ہر کہانی کے اختتام میں یہی بتایا ہے کہ مایوس ہوگے تو کچھ نہیں پاؤ گے، شکر کرو گے تو اس کی نعمتوں کا حساب گنتے رہ جاؤ گے۔ سنو پیارو، بس تھوڑا سا صبر اور کر لو، تمہارے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا جواب اور انصاف عرض سے آئے گا۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں۔ بس تم صبر کرو، پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔ جب آپ اللہ پر یقین کرنا سیکھ جائیں گے، تب آپ کو پستیوں سے ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ تب آپ سمجھ جائیں گے جس پر آپ نے بھروسہ کیا وہ بلندیوں کا بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ کے ساتھ وفادار رہنے والے ہارتے نہیں بلکہ بلند سے بلند ترین ہو جاتے ہیں۔ جو صبر کی انتہا کرتا ہے اسے پھر معجزوں کی انتہا بھی ملتی ہے۔ تم جن چیزوں کا ملنا ناممکن سمجھتے ہو ان سے تمہاری بس ایک دعا تک کی دوری ہے۔ تمہارا رب تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس نے تمہارے نصیب میں کہیں نہ کہیں تمہاری چاہ کے لیے گنجائش ضرور رکھی ہوتی ہے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کب اس کا بندہ اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر اپنے رب کریم کو بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے